کے گھروں میں رشتے درکار ہیں، اچھے رشتے عطا فرما۔ جن کے رشتے ہوئے اللہ کریم ان کی شادیوں کے اسباب پیدا کرے، اپنی رحمتوں سے سب کو مالا مال فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا والقدرۃ للہ الذی علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ انقائے کاف قدس شہباز آشیان انس بلبل بستان وما ینطق عن الہوی طوطی شکر خائے سبحان الذی اسرا شاہین بلند پرواز انا سید ولد آدم اندلیب خوش آواز باغ و علم کمالم تکن تعلم ندیم خلقت کدے قاب قوسین ودنا مقیم عشرت کدے ولقد رآہ نزلۃ اخری مہمان خانے یطعمنی ویسقینی مرید صاحب اخلاص واعبد ربک حتی یأتیک الیقین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی قول محمد وعلی حال محمد وعلی جمال محمد وعلی کمال محمد وعلی عیال محمد وعلی نوال محمد وعلی وصال محمد وعلی بلال محمد وعلی اقبال محمد وعلی استقبال محمد وعلی استقلال محمد وعلی نقل وصل اصل محمد وعلی بیان قرآن فرقان احسان محمد وعلی عثمان بن عفان محمد وعلی روضۃ قبر جدار محمد وعلی حنین بدر محمد وعلی ظہر عصر فجر محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ گیٹ بند کر دیں، آپ کرسی تھوڑی آگے کر لیں اور تھوڑا قریب تشریف لے آئیں۔ جتنا ذوق اور شوق برقرار ہے اللہ اسے برقرار رکھے۔ درود و سلام پڑھنے سے قبل ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ درود و سلام کے جہاں بے شمار فائدے ہیں، وہاں ایک یہ بھی بڑا انوکھا فائدہ ہے کہ درود و سلام پڑھنے والے کا جو اثر ہے وہ اس کی نسل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی نسل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نسل میں کیسے منتقل ہوگا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گالیاں بکتے ہیں ان کے بیٹے بھی گالیاں بکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ خود بد اخلاق ہیں ان کی اولادیں بھی بد اخلاق ہوتی ہیں۔ اکثر اللہ ہدایت دے دے
تو جب گالیوں اور بد اخلاقیوں اور بدتمیزیوں کا اثر اولاد میں منتقل ہو سکتا ہے، پھر درود و سلام کی اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ نسل میں منتقل ہو جائے۔ درود و سلام کی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ میں پریشان رہتا ہوں، وہ درود پاک کثرت سے پڑھا کرے، اللہ اس کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال تول لیے جائیں گے اور وزن ہو جائے گا اور گناہ بھاری ہو جائیں گے، گناہ بھاری ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ اب کیا کریں، نیکیاں تو ہے نہیں کہ اس گناہوں والے پردے کو ہلکا کریں، تو حضور فرماتے ہیں پھر آخر میں درود و سلام رکھا جائے گا، آخر میں درود و سلام رکھا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جتنی بھی گناہ ہوں، جتنے بھی گناہ ہوں، درود و سلام رکھتے 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 ترازو بھاری ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ 100 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بھاری ہو جائے گا آپ کے گناہ، جنہوں نے زیادہ درود و سلام پڑھا ہو۔ بآواز بلند مل کر محبت کے ساتھ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا معراج کے دولہا کی سوئے عرش تیاری ہے، معراج کے دولہا کی سوئے عرش تیاری ہے، بارات جو نوری ہے تو نوری سواری ہے، بارات جو نوری ہے تو نوری سواری ہے۔ دیکھو عیب ہمارے ہیں، بخشش کی فکر ان کو، عیب ہمارے ہیں، بخشش کی فکر ان کو، غمخوار محمد کی کیسی غمخواری ہے، سبحان اللہ، اونچی آواز، غمخوار محمد کی کیسی غمخواری ہے۔ اور قابل توجہ شعر ہے، اہل ذوق کی نظر، ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو وہاں بھی فرشتے کھڑے ہوئے تھے، وہاں بھی حضور کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا سبحان اللہ۔
قابل توجہ شعر ہے، خالق نے شب اسرار محبوب سے یہ فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ میرے آقا کریم ساری زندگی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اس رات بھی حضور وہاں بھی امت کی فکر لگی ہوئی تھی۔ جب وہاں حریم کبریائی میں میرے آقا کو غمزدہ پایا میرے رب نے، تو کیا فرمایا؟ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ یا اللہ امت کی فکر ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور شعر سماعت کریں۔ خالق نے شب اسرار محبوب سے یہ فرمایا، یہ جنت تیری امت کی خاطر ہی سواری، یہ جنت تیری امت کی خاطر ہی سواری ہے، معراج کے دولہ کی سوئے عرش تیاری ہے۔ محشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے، محشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے، امت کی بخشش کا سامان نرالا ہے، اور تزئین شب اسرا دیکھ کے فرشتے بولے کیا خوب خدا کے گھر میں مہمان نرالا ہے، کیا خوب خدا کے گھر میں مہمان نرالا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت واجب الاحترام مہمانان ذی وقار معزز اہل اسلام، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، السلام علیکم۔ 27ویں رات ہے شب معراج کی، حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اس مبارک شب میں معراج پاک پہ تشریف لے گئے۔ میرے آقا و مولا کا سفر 3 حصوں پر مشتمل ہے، مکے سے لے کے مسجد اقصی تک ایک حصہ، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک دوسرا حصہ، اور سدرۃ المنتہا سے جانے کہاں تک۔ یہ تیسرا دور ہے میرے آقا علیہ السلام کا سفر کا، اور اس میں دیر کتنی لگی ہے؟ رہا بستر بھی گرم اور زنجیر بھی ہلتی رہی، رہا بستر بھی گرم زنجیر بھی ہلتی رہی، تا عرش گئے چلے آئے محمد۔ میرے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے، اور قرآن پاک کا 15واں پارہ ہے، اور پہلی ہی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، جس میں واضح طور پر میرے آقا کریم علیہ السلام کا سفر معراج بیان ہوا۔
فرمایا سبحان الذی، بس سنتے جائیں، آگے ہماری مصروفیات بھی کافی ہیں، آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ کچھ گزارشات جو میرے علم میں ہے وہ عرض کر رہا ہوں، اسے غور سے سماعت فرمائیے۔ 15 نمبر پارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام کا سفر معراج بیان ہو رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ ایک ایک لفظ کو یاد رکھیے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تک، مسجد اقصی 6 نمبر والی نہیں، مسجد اقصی اگر کوئی کراچی میں ہے تو وہ نہیں، الذی وہ مسجد اقصی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ لفظ سبحان سے معراج کا ذکر ہوا، کس سے؟ پھر بولیے گا، سبحان سے۔ یہ لفظ رحمان سے نہیں شروع ہوا، یہ لفظ رحیم و کریم سے نہیں شروع ہوا، یہ لفظ سبحان سے شروع ہوا ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ آنے والوں کو جگہ مل جائے، تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم، تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ جو حضور کے ذکر تک قریب ہو گیا سمجھو اس کی بھی معراج ہو گئی۔ کتنے پیارے انداز میں آپ نے ہدیہ نعت سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے ہمارے تمام ثناخوانی کرنے والوں کو۔ لفظ سبحان سے جس کا معنی ہوتا ہے بے عیب، کیا معنی ہوتا ہے؟ بے عیب۔ ہم آپ سے کئی بار کہتے ہیں کہ یار سبحان اللہ کہیں، جس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ پاک ہے، جس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ پاک ہے۔ تو اگر ہم نہیں بھی کہیں گے وہ پھر بھی پاک ہے، وہ کوئی ہمارے کہنے کا محتاج تو نہیں ہے نا، ہم کہیں یا نہ کہیں وہ تو پاک ہے، وہ تو۔ ہاں میرا دل کبھی کبھی یہ گواہی دیتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، تو وہ کہتا ہوگا میں تو ویسے ہی پاک ہوں، پر تو نے میری پاکی کا اقرار کیا ہے، جا ہم مجھے بھی گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب ہم اسے پاک کو پاک کہتے ہیں تو وہ ہم ناپاکوں کو بھی اپنے کرم سے پاک کر دے گا۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، اس نے لفظ سبحان سے شروع کیا اس لیے کہ بندوں کی نیچر کو وہ سب سے زیادہ سمجھتا ہے، بندوں کی فطرت کو وہ سب سے زیادہ، کیونکہ بندوں کا خالق جو وہ ہے، اس نے رحمان سے، رحیم سے، کریم سے، سمیع سے، بصیر سے
کسی اور لفظ سے شروع نہیں کیا، لفظ سبحان سے شروع کیا، اس لیے سبحان سے شروع کیا۔ وہ جانتا تھا یہ جو بچے دین اسلام کے پیروکار، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے، یہ عشق و مستی میں ڈوبنے والے، حضور کی زلفوں کا تذکرے سن کے آنسو بہانے والے، حضور کے چہرے بددعا کی باتیں سن کے یہ مست ہونے والے، حضور کو بن دیکھے حضور کے ذکر میں مچلنے والے، اور یہ ان کو کسی دیکھا بھی نہیں ہے، ان کو دنیا یہ بھی کہے گی کہ حضور کا چہرہ ایسا تھا، یہ کہے کہ بالکل ٹھیک کہتے ہو، حضور کی زلفیں ایسی تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بچے، یہ نوجوان، یہ اپنا فیس بک بھی، ٹویٹر بھی، اپنا موبائل بھی، سب کو چھوڑ کے جب ذکر معراج سننے کے لیے آئیں گے اور صبح کو کسی کو بتائیں گے، اپنے کالج میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے، تو وہاں ایک بے دین شکل والا پروفیسر ان سے کہے گا کہ یہ تو بات عقل میں آتی ہی نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک بندہ تھوڑے سے حصے میں چلا جائے، یہاں سے وہاں چلا جائے اور وہاں سے وہاں چلا جائے، اور پھر وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو پھر رب کائنات نے اس لیے دروازہ ہی بند کر دیا۔ اس رب کائنات نے فرمایا ہے کہ جو آدم کو عدم سے میں وجود میں لا سکتا ہوں، 1.25 لاکھ نبی بھیج سکتا ہوں، اور یہ آسمان کو بغیر تم ایک چھت نہیں کھڑی کر سکتے، میں نے پورا آسمان بغیر پلر کے روکا ہوا ہے، میں 2 سمندروں کو ملا کے بھی مکس نہیں ہونے دیتا ہوں، مرج البحرین، میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں۔ اس لیے جو یہ کہے نا کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، ذات باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیر اس نے خود نہیں کی، ہاں اگر خود بھی کرتا تو عاشقوں کا مزاج تو یہ ہے نا کہ تو کر چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا۔ میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں اتنے ٹھنڈے سبحان اللہ میں؟ یا رسول اللہ تو اگر چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، سبحان اللہ کہیے، تو اگر چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا۔ ذوق کے انداز میں آپ سننا چاہیں تو کہیں سبحان اللہ، تاکہ ذوق کے ساتھ پیش کریں۔ ایسا کوئی محبوب، ایسا کوئی محبوب، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدم خلد بری ہے تیرے لیے تو 2-4 قدم خلد بری ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ادھر اللہ سے واصل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر کہنا پڑے گا کہ ایسا کوئی محبوب
الذی، دنیا کے سارے معترضین کا اعتراض کا دروازہ ایک لفظ سبحان پہ ہی بند ہے۔ ہم نے سیر کروائی، ہم نے سیر کروائی، سبحان اللہ، ہم نے سیر کروائی اپنے بندے خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں۔ ہم نے کیا کروائی؟ لفظ سبحان پہ مختصر میں اپنے علمی بساط پہ بات کر گیا، اب سیر پہ آ رہا۔ کہاں؟ خاندانی نواب سیر کو جائیں تو اپنی زمینوں پہ جاتے ہیں۔ نہیں پہنچی بات، مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے، میں مانتا ہوں میں نہیں سمجھا سکا، لیکن آپ میرے حوصلہ بڑھا دیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ خاندانی نواب سیر کرنے کے لیے اپنی ہی زمینوں پہ جاتے ہیں۔ بھائی ایک ہے عزت و رفعت، کیا؟ ایک ہے عزت و رفعت۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے۔ یہاں یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک اعتراض ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ خواب میں گئے، کوئی کہتا ہے کہ خواب میں گئے، تو خواب میں تو آپ بھی جا سکتے ہیں، خواب میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جبریل کو دیکھنے گئے، تو بھائی جبریل کو دیکھنے کیوں گئے؟ جبریل تو حضور کی بارگاہ میں خود 24,000 مرتبہ حاضر ہوا ہے۔ کتنی بار؟ کتنی بار بولیے جی؟ کم و بیش 24,000 مرتبہ۔ صرف 55 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور 24,000 مرتبہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا۔ قرآن کی آیتیں 6,666، اگر ایک ایک آیت کا بھی حساب لگایا جائے تو 6,500 مرتبہ آتا ہے بس، لیکن 10 آیتیں 20 اکٹھی بھی آئی ہیں، لیکن چلے ہم نے ایک ایک آیت کا حساب بھی لگا لیں تو 6,500 مرتبہ ہوا، لیکن جبریل تو 4 گنا مرتبہ حضور کی بارگاہ میں زیادہ آیا۔ تصورات میں ڈوب کے میں نے جبریل سے پوچھا، میں نے کہا جبریل اتنی بار حضور کے در کی حاضری؟ مجھے جبریل نے جواب دیا ہے تصورات کی دنیا میں، کہا مجھ سے نہ خود سے پوچھ، مجھ سے نہیں خود سے پوچھ۔ اب میں خود سے بھی پوچھ رہا ہوں اور جو مدینہ طیبہ گئے ان سے بھی پوچھ رہا ہوں۔ جبریل نے مجھ سے پوچھا کہ تو خود سے پوچھ، مجھے کہا خود سے یہ جواب لے لے، مجھ سے مت پوچھ۔ تو جب میں نے خود سے سوال کیا تو مجھے اس کا جواب کچھ اس طرح سے ملا کہ آخری دن مدینہ طیبہ سے جب وقت رخصت آیا تو پھر میں نے کوشش یہ کی کہ جب میں بس میں سوار ہو جاؤں تو میں شیشے والی سیٹ کے اوپر جا کے بیٹھوں، شیشے والی کھڑکی کی طرف میں جا کر بیٹھوں، اور پھر میں شیشے کی طرف بیٹھ کر کے منہ ادھر ادھر نہ کروں، وہ پردہ بس کا ہٹا کے اور اپنا منہ شیشے کی طرف لگا کے بیٹھ جاؤں، اور پھر جیسے جیسے بس اس بقیع پاک سے نکلے اور پھر بلڈنگوں کے سامنے سے گزرے اور پھر جیسے ہی بلڈنگوں کے بیچ میں سے گنبد خضرا کا نظارہ ہو،
بھائی جو ہی بلڈنگوں کے سامنے سے گزرے بس، اور میں یہ انتظار کروں کہ کب پھر گنبد خضرا نظر آئے، بس جیسے ہی گنبد خضرا بلڈنگوں کے بیچ میں نظر آئے اور چیخیں نکل جائیں اور آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے، تو جبریل نے یہ کہا کہ تو صرف گنبد دیکھ کے آیا ہے، تیری یہ حالت ہے، ہائے ہائے میں کیسے آگے بڑھ سکتا؟ تو نے خالی مینار و گنبد دیکھے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، ذرا شعروں کی طرف سبحان اللہ کہیے، کہ تو نے خالی مینارو جب پیش نظر ہوں میرے مینارو گنبد تیرے، جب پیش نظر ہوں میرے مینارو گنبد تیرے، پھر پڑھیے، جب پیش نظر ہو میرے سبحان اللہ، جب پیش نظر ہو میرے مینارو گنبد تیرے، میرے آقا مینارو گنبد تیرے، غش کھا کر گر جاؤں، غش کھا کر گر جاؤں، وقت مبارک آئے گا محمد نور مجسم۔ تو جبریل کیا کہتے ہیں کہ خود سے پوچھ، تو نے خالی مینار و گنبد دیکھے ہیں، میں نے مینار و گنبد نہیں، میں نے مینار و گنبد والے کو دیکھا ہے۔ جب تیرا دل بے چین ہوتا ہے تو پھر مجھ سے پوچھ کہ میری کیا حالت ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر فرمایا کہ وہ گئے اوپر، یہ آپ کے پروفیسر کیا کہتے ہیں کہ کوئی جا نہیں سکتا ہو، یہ کوئی جا نہیں سکتا ہو، کیوں؟ قرہ ناری ہے بیچ میں، بندہ جل جائے گا، آسمان ہے کیسے جائے گا؟ بات تو ٹھیک ہے، سٹ پٹا گئے بچے، سٹ پٹا گئے، یار سر ٹھیک بول رہے ہیں، پتہ نہیں عزت و احترام کے دائرے میں رہ کے سر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پتہ نہیں کب بولو گے۔ کہ یہ سیر کی نہیں ہے، کائنات کے مالک نے کروائی ہے۔ لیکن پھر سنیں، قرہ ناری ہے، میں قرآن کو دیکھ رہا ہوں، چھٹے پارے کو دیکھ رہا ہوں، نہیں چھٹے پارے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تیسرے پارے کو۔ تیسرا پارہ میرے سامنے آ گیا ہے، اور عجب لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کے آدھے لوگوں کے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے مجھے تقریباً مل گیا ہے۔ اب جو رہ گئے وہ بول دیں تو پھر میں ڈھونڈ لوں، بس جی دیکھیں مل گیا، مجھے مل گیا ہے، مل گیا ہے، مل گیا ہے مجھے، سبحان اللہ۔ یہ غور سے سماعت کیجئے جی، فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، یہ آیت نمبر 55 ہے، اور تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران ہے۔ یہ دکھایا کرو، قرآن پاک دکھایا کرو، اپنے سروں کو دکھایا کرو، یہ دیکھو یار یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ جب کہا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف پورا پورا اٹھا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ چوتھے آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ چوتھے آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں 16ویں پارے کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ 16واں پارہ میرے سامنے ہے، آیت نمبر 55 یاد رہے، تیسرا پارہ سورہ آل عمران۔ وقت بڑا مختصر ہے لیکن پھر بھی میں یہ آپ کے سامنے حوالہ پیش کر ہی دیتا ہوں۔ 16واں پارہ اور سورہ مریم مجھے یاد آ رہی ہے، سورہ مریم کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سبحان اللہ۔ ویسے تو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر جگہ بندے کو پاک جگہ پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، لیکن آج کی رات میں تو سارے فرشتے بھی سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ حضور جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے سبحان اللہ کی صدائیں آتی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کون سے پارے کو؟ 16ویں پارے کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے مل بھی گیا ہے، آیت بھی مل گئی ہے۔ جی دیکھیں، آیت بھی مل رہی ہے، ہاں جی آیت بھی مل گئی ہے تقریباً۔ آیت نمبر 56 ہے یہ، پہلے کون سی تھی؟ لیکن وہ پارہ اور تھا، اور سورہ آل عمران تھی، سورہ آل عمران تھی۔ یہ 16واں پارہ ہے، سورت کا نام کیا ہے؟ مریم ہے، سورہ مریم۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی کا دیوان نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16، وہ کنواری پاک مریم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ آیت نمبر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کو کتاب میں یاد کرو، وہ ایک سچا نبی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ اگلی آیت ہے، 57 نمبر آیت ہے۔ فرمایا ہم نے اسے بلند مکان پہ اٹھا لیا، چھٹے آسمان پہ حضرت ادریس کو اٹھا لیا گیا۔ بعض نے کہا وہ جنت میں ہے، اور جنت 7 آسمان کے اوپر ہے۔ حضرت ادریس کو اٹھا لیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اوپر چلے گئے، قرہ ناری بیچ میں رہ گیا، قرہ ناری بیچ میں رہ گیا۔ حضرت عیسیٰ بھی وہاں سے گزر گئے، اور حضرت ادریس بھی وہاں سے گزر گئے، اور سارے انبیاء بھی اس شب میں وہاں سے گزر گئے، کیونکہ آگے پروٹوکول کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو سارے نبی بھی وہاں سے گزر گئے۔ اور اب اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں پہلے پارے کو دیکھ لوں؟ نہیں، پہلا پارہ میرے سامنے ہے، دیکھیں ذرا، پہلا پارہ ہے یہ سامنے میرے، دیکھیں یہ پہلا پارہ سورہ بقرہ ہے۔ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور یہاں سے کھاتے پیتے رہو، مجھے اس واقعے میں نہیں جانا ہے۔ جب وہ کوئی معاملہ ہو گیا تو رب کائنات نے جنت سے حضرت آدم کو زمین پر بھیج دیا نا بھائی، بھیج دیا ہے نا۔ جنت 7 آسمان کے اوپر ہے، راستے سے گزر کے آئے، وہ قرہ ناری بھی بیچ میں رہ گیا، ساری چیزیں بیچ میں رہ گئی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اوپر جا بھی سکتے ہیں، حضرت ادریس زمین سے اوپر جا بھی سکتے ہیں، اور حضرت آدم اوپر سے نیچے آ بھی سکتے ہیں، تو پھر یہ تو وہ ہیں جو مسجد اقصیٰ میں اس رات میں میرے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، پیچھے تھے، یہ تو مقتدی بنے ہوئے تھے بھائی، یہ تو محبوب نہیں ہے، یہ تو خالی نبی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آدم اوپر سے نیچے آ سکتے ہیں اور عیسیٰ و ادریس نیچے سے اوپر جا سکتے ہیں، تو پھر محمد نیچے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ محمد جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں۔
خاندانی نواب اپنی ہی زمینوں پہ جاتے ہیں. حضور یہاں سے جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، معراج سے نماز کا تحفہ بھی لا سکتے ہیں. معراج سے نماز کا تحفہ بھی لا سکتے ہیں. اور ڈاکٹر سید مبشر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی موت کی تصدیق یہ گردے دیکھ کے نہیں کرتے ہوں گے، آنکھیں دیکھ کے موت کی تصدیق نہیں ہوتی، دل دیکھ کے. کیا دیکھ کے؟ دل دیکھ کے. یعنی بندہ زندگی کے لیے دل کے دھڑکنے کا محتاج ہے جی. جب کوئی مریض ایسا ہو ڈاکٹر صاحب کہ اب اس کی موت کا شک اور یقین ہے تو ماتھا تو نہیں دیکھا جاتا. اخبار میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ حرکت قلب بند ہونے سے، حرکت قلب بند ہونے سے، دل بند ہونے سے بندے کی موت واقع ہو گئی، تسلی ہو گئی، تصدیق ہو گئی. حضور معراج پہ جانے لگے، جبریل نے آ کے حضور کا سینہ مبارک چاک کیا. اور حضور کا قلب اطہر نکال لیا گیا اور آب زمزم سے یا آب کوثر سے یا جنت کے پانی سے دھویا گیا. کیا کیا گیا؟ دھویا گیا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اقدس میں دل ڈالا گیا. معلوم یہ ہوا کہ دل سینے میں ہو یا نہ ہو، حضور زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج نہیں ہے. حضور زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج نہیں ہے. دل باہر بھی نکل جائے تو حضور زندہ ہے. اور حضور جان عالم تشریف لے گئے مسجد اقصی. وہاں سارے انبیاء کھڑے ہیں، صفے باندھے کھڑے ہوئے ہیں، صفے باندھے کھڑے ہوئے ہیں. توجہ، معراج نماز کب ملی ہے؟ اسراء. اچھا یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، بس اب اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. یہ سفر ایسا ہے کہ پورا ہی نہیں ہوگا. مسجد اقصی میں یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے نا کہ حضور یہاں سے مسجد اقصی پہنچے اور آپ نے وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی. ہوشیار نکال لیجیے. کیا کر دیا؟ نماز پڑھائی. اچھا نماز پڑھائی، توجہ کیجئے گا، بہت توجہ طلب مسئلہ ہے یہ. نماز پڑھائی. اچھا پھر کہاں گئے؟ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو وہاں سے نماز کا، تو پھر یہاں کیا پڑھائی ہے؟ نماز تو ملی بعد میں، نماز تو بعد میں ملی ہے، پہلے نماز پڑھائی. یہ میرے بزرگ نے اتنی محبت سے جملہ کہا ہے، اللہ آپ کو صحت میں برکتیں عطا فرمائے. بھائی دیکھیں نا کہ حضور جا بعد میں رہے اور نماز لے کے بعد میں آ رہے ہیں. پڑھا پہلے رہے ہیں. اب اس پر بہت خوبصورت ایک شاعر ہیں شاکر صاحب، انہوں نے بڑی پیارے انداز میں اس کی منظر کشی کی ہے. یہ آپ سماعت کر فرمائیں اور کہیں سبحان اللہ. کچھ کھڑے ہیں حیران ہو کے، سبحان اللہ. کچھ کھڑے ہیں حیران
وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، وہ بن ٹھن کے. وہ بن ٹھن کے اپنے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کیا کہہ رہا ہے وہ ڈاکٹر صاحب؟ یہ میری زندگی کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے. لفظ یہی ہے. کراچی میں ہم محفل پڑھ رہے تھے ایک پلازا کی بیسمنٹ میں. اتفاق سے یہ بچہ جو پنجاب کا نعت پڑھ کے گیا ہے، اس کے جو پیر صاحب ہیں وہ مجھے لے گئے وہاں کراچی. ان کا ایک مرید تھا، بوڑھا بابا تھا، جیسے یہ اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ چل لیتا تھا لاٹھی کے سہارے. وہ پتہ نہیں کیا کیفیت تھی. یہ کچھ پیسے دینا. اٹھتا بڑی مشکل سے تھا. ملک عبداللطیف صاحب اٹھتا بڑی مشکل سے وہ اٹھتا تھا. بوڑھا بابا تھا اور اتنی دور بیٹھا ہوا تھا قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کروں. اس نے میرا دل نکال کے رکھ دیا. وہ آتا تھا اور نعت خاں کے منہ پہ آ کے ایسے 10 روپے، وہ حالت سے بھی مجھے ایسی لگ رہے تھے، لیکن ان کے پاس ایسے نظر نیاز تھی، اور وہ آ کے نا منہ پہ نعت خاں کے آ کے صرف اتنا کہتا تھا، وہ بن ٹھن کے، وہ بن ٹھن کے، وہ بن ٹھن کے، وہ بن ٹھن کے. بس یہی لفظ تھے کہ وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے سرے عرش اس بندے نے میرے آنسو نکال دیے. اس بوڑھے نے لفظ یہی تھے. اور ایک بندے نے مسجد نبوی شریف میں حضور کے قدمین شریف میں ایک بوڑھا بابا فیصل آباد کا، خدا کی قسم میں نہیں بھول سکتا ہوں، بوڑھا بابا تھا فیصل آباد کا. وہ بھی بہت اچھا، اس کا پیٹ بھی بہت بڑا، اور یعنی کہ بہت لہیم شہیم آدمی تھا. اس آدمی سے بھی اٹھا بھی نہیں جاتا تھا. ڈاکٹر صاحب قابل توجہ بات ہے، شعر ہم نے پڑھا بھی بہت ہے، سنا بھی بہت ہے. اب وہ جناب تکیے کے وہ اپنا رومال کا تکیہ لگا کے مغرب کی نماز کے بعد وہ لیٹا ہوا ہے. میں زندگی بھر وہ منظر نہیں بھول سکتا. میں اس کے قریب ہی دلائل الخیرات شریف پڑھ رہا تھا. پتہ نہیں میں نے جب کان لگائے تو وہ سر میں نہیں، آواز میں نہیں، کچھ بھی نہیں، بس وہ یہی بول رہا تھا کہ بیدم یہی 5 تو ہے مقصود کائنات، بیدم یہی 5 تو ہے مقصود کائنات. یہ کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا، وہ تسبیح پڑھ رہا تھا، بیدم یہی 5 تو ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. خدا کی قسم وہ سر میں نہیں پڑھ رہا تھا، لیکن اس بابے نے میرے آنسو نکال دیے. میں اسے کہتا رہتا تھا کہ آپ پڑھیں نا اور پڑھیں نا. میں کہتا تھا پھر پڑھیں بابا جی. پھر اس نے کہا کہ میں تو انوسران لی نہیں پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا آپ سمجھ گئے؟ کہا میں تو انوسران لے نہیں پڑھ رہے ہیں، میں تو مالکم انوسران لے پڑھ رہے ہیں. میں تے مالکہ نو سنان لئی. وہ آج بھی مجھے فون کرتے ہیں، اور جتنی دیر وہ بات کرتے ہیں نا، آخر میں کہتا ہوں بیدم یہی 5 تو ہیں. اب یہ سنانا پھر فون بند کرنا، بیدم یہی 5 تو ہیں. بیٹا یہ دروازہ بند کرو، ادھر سے آمد و رفت بند کرو، یہ نواں کٹا کھول دے بلکل، اس کی کنڈی لگا دو بھائی. درود پاک پڑھیں اللہ. تو نماز بازی ہو گئی، اجازت ہو گئی. آج بڑی مشکل میں ہیں. ایک ہمارے علامہ صاحب ہیں، ان کی بچوں کی شادیاں ہیں. میں نے ان سے محبتاً کہا، میں نے کہا جب بلانا ہی نہیں تھا تو کارڈ کیوں دیا ہے؟
معراج کی رات آپ خود مولوی ہیں, ہمیں جو ہے دعوت دی ہے. تو کہنے لگے جب 4 مہینے پہلے ڈیٹیں رکھی جاتی ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اب ہمیں تھوڑی پتہ تھا کہ یہ معراج ٹکرا جائے گی. بہرحال اللہ سب کے بچوں کو خوشیاں نصیب فرمائے. معراج کی شب حضور نے امامت فرمائی. کیا فرمائی؟ امامت فرمائی. اور نماز لینے بعد میں گئے. نماز لینے یہاں پر ایک میں امام کے پیچھے جو چلا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں انہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے, کبھی وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, کبھی اونچی آواز سے آمین. میں نے کہا خدا کو ساری نماز تیری سنائی دیتی ہے, ایک آمین ہی نہیں سنائی دیتی ہے. خدا ساری تیری نماز سبحان رب العظیم ساری سن لیتا ہے, آمین اونچی سنتا ہے وہ. ہر چیز وہ دل میں سن لیتا ہے, آمین اونچی کال کرنی پڑتی ہے. آمین, ہاں میں نے کہا ہے تجھے سنائی دیا. اور پیچھے جناب شروع ہیں فاتحہ پڑھنے کو, تو فاتحہ کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز میں. نماز میں امام پر تو واجب ہے کہ وہ فاتحہ پڑھے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی نماز ملی نہیں تھی اور انبیاء پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. حضور تو پہلے سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, تو حضور تو فاتحہ پڑھ رہے تھے, انبیاء کیا پڑھ رہے تھے؟ انبیاء کیا کر رہے تھے؟ سن رہے تھے کہ ایسے قاری کے قرآن آج سننے کو مل رہا ہے. ماشاءاللہ فیصل بھائی یہی کہہ سکتا ہوں کہ بڑی دیر کر دی, مہربان آتے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال آپ تشریف لائے, بہت خوشی, اللہ برکتیں عطا فرمائے. جی بات یہاں سے چلی کہ نماز ابھی آئی نہیں ہے. نماز ابھی آئی نہیں ہے. سید صاحب کو بھی جگہ دیں, بیٹا جگہ دیں. اور انبیاء کی امامت پہلے ہو گئی. انبیاء کی امامت پہلے ہو گئی, اور باہر جبریل براق کو باندھ رہے ہیں. باہر جبریل براق کو باندھ رہے ہیں. جبریل سے پوچھا گیا, جبریل 40 سال جو روتا رہا براق کہ میں مصطفیٰ کی سواری بن جاؤں, تو کیا یہ بھاگ جائے گا جو تم اسے باندھ رہے ہو؟ فرمایا حقیقت میں یہ براق نہیں باندھ رہا ہوں, میں لوگوں کے منہ باندھ رہا ہوں کہ دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سواریاں باندھنا یہ شاگردوں اور غلاموں کا کام ہوتا ہے, یہ مالکوں کا کام نہیں ہوتا ہے. میں سواری باندھ کے بتا رہا ہوں کہ ہر ایک کو میسر ہے کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے, اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. سواری باندھی جا رہی ہے باہر, سارے انبیاء اندر کھڑے ہوئے ہیں. حضور نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا, نماز بھی پڑھائی, ابھی نماز آئی نہیں ہے. اب اس شعر میں جو منظر کشی ہوئی ہے یہ آپ سبحان اللہ کہیں تو پھر سنیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کہیے آمین. ہم کے پیچھے یہ کیا کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. ہم کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں. نماز والے اگر جا رہا
पढ़ रहे हैं, अभी नमाज आई ही नहीं है तो हम इनके पीछे ये क्या पढ़ रहे हैं, अभी 50 भी नहीं मिली है और फिर हुजूर पढ़ा रहे हैं और अंबिया पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इनके पीछे ये क्या पढ़ रहे हैं, अभी सूरह फातिहा भी नाज़िल नहीं, अभी कुछ भी नहीं आया है तो सारे मुर्सद खड़े होकर कह रहे हैं, हाथ बांध के दिल में ये कह रहे हैं कि हम इनके पीछे ये क्या पढ़ रहे हैं, नमाज खानदानी नवाब, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, खानदानी नवाब सैर को अपनी ही जमीनों पे जाते हैं। हुजूर मेराज पे जलवागर हुए, इसमें सिर्फ एक ही हुजूर की मेराज है, बाकी मस्जिद अक्सा जाना ये हुजूर की मेराज नहीं है, ये तो मस्जिद अक्सा की मेराज है। पहले आसमान पे जाना, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, सारे आसमानों पे जाना, ये हुजूर की मेराज नहीं है, ये तो उन मकामात की मेराज है जहां जहां हुजूर जलवागर हुए और फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा पे हुजूर जाने आलम तशरीफ फरमा हुए। ये मकाम भी हुजूर की मेराज नहीं है। और सुनिए, इस मकाम पे पहुंच के जनाबे मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन जिब्रील से कहा था कि जिब्रील तू कई बार मेरे पास आया है, कभी कभी दहिया कल्बी की सूरत में आया, कभी किसी के रूप धार के आया, कभी किसी का रूप धार के आया, कभी अपना असली मंजर तो देखा मुझे, कभी अपनी असली चेहरा तो देखा मुझे। तो जिब्रील ने अर्ज की थी कि बंदा नवाज मैं दिखा तो दूं लेकिन मैं यहां दिखा नहीं सकता। हुजूर ने फरमाया क्यों, क्या हो गया? अर्ज की कि आका मेरे पर इतने हैं कि ये मशरिक और मगरिब के फासले कम पड़ जाएंगे, मैं अगर अपने पर फैला दूंगा तो यहां मैं अपनी असली सूरत नहीं दिखा सकता हो, आका कभी आपको दिखाऊंगा। हुजूर को याद आ गया, हुजूर ने फरमाया जिब्रील वहां तो मशरिक और मगरिब की कहते थी, वहां तो तू अपने पर फैलाता तो जगह कम हो जाती, आज तो तू सिदरतुल मुंतहा पे है, अपने मकाम पे है, आज जरा अपना असली रूप तो मुझे दिखाना। तो जिब्रील ने कहा आका इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता है। जिब्रील ने अपने पूरे पर फैला दिए, पूरी आब व ताब के साथ हुजूर को अपना दीदार करवाया, अपने पूरे पर दिखाए, सब कुछ दिखाया। मेरे मुस्तफा ने देख के जिब्रील को कहा सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे अल्लाह की जिसने ऐसा जिब्रील बनाया है। अल्लाह अकबर। जब वो परों को समेट चुका, कदमैन पे हाथ रख के कहता है सोनिया कभी आप ही तो अपने जलवा दिखाए ना मुझे, अभी आप भी तो दिखाए ना मुझे। आप भी तो मुझे अपना मंजर दिखाए ना। हाय हाय, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिब्रील कभी मैंने तुझसे कहा था कि दिखा अपना असली रूप, तो तूने क्या कहा था कि ये वो जगह नहीं है कि मैं अपना असल दिखाऊं। तो जिब्रील हमारा असल दिखाने के लिए भी ये जगह नहीं है। हमारा असल देखना है तो फिर हमारे साथ चलना पड़ेगा। हमारा असल देखना है तो हमारे साथ चलना पड़ेगा। यहां अगर आपका ज़ौक़ बने और मुझे जल्दी से इजाजत दे दे, सुभान अल्लाह कह दे तो मैं रसूल। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते जब आगे जाने की बात आई ना तो जिब्रील तो रुक गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर क्या कहते हैं? कहते हैं कि हुजूर जिब्रील से बात हुई, जिब्रील ने मना किया कि मैं नहीं, माजरत की नहीं जा सकता। आका अगर मुझे फरमाते तो सिद्दीक़ आगे आगे साथ चल देता, सिद्दीक़ वहां न रुकता। ऐ अबू बकर जब जिब्रील जल सकता है तो तुम नहीं जल सकते। फरमाया तुम खाली जलने को देख रहे हो, ये भी तो देखो ना कि साथ किसके जा रहा था।
खाली ये देख रहे हो कि जल जाएगा, वो कभी मुझे जलने देंगे? हुजूर अपनी आगोश रहमत में ले लेंगे, हुजूर मुझे कभी भी नहीं जलने देते। और नासिर शाह साहब ने, बहुत शुक्रिया, नासिर शाह साहब ने इसकी मंजर कशी क्या खूब अंदाज में की। जब जिब्रील रुके और हुजूर आगे तशरीफ ले गए। अच्छा, लफ्ज़ आगे भी समझाने के लिए, आगे सिमटें ही खत्म हो जाती हैं, शर्क और गर्ब और सब खत्म हो जाता है। बस जिब्रील ने अर्ज की कि कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी, जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी। है कितनी मंजिलें आगे नबी जाने खुदा जाने, है कितनी मंजिलें आगे नबी जाने खुदा जाने। मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को सैर करवाई रात के थोड़े से हिस्से में, रात के थोड़े से हिस्से में सैर करवाई। यानी हुजूर ला मकाम पे भी तशरीफ ले गए। अब आखिर में सिर्फ ये बता दूं कहाँ गए, कितना फासला बाकी था। काबा कौसैन औ अदना, सूरह नजम पारा 27, 2 तीर कमानों का फासला। कितना? 2। आपको ये बताऊं कि ये तीर कमानों का नाम क्यों लिया गया? ये 2 वजहों से। एक वजह तो ये है, मैं नाक़िसुल इल्म आदमी हूँ, मुझे थोड़ा सा ही पता है। कमानें जो होती ना, कमान होती है ऐसे, इधर वो लगा होता है जिसमें वो तीर नहीं, तीर नहीं बोले लग जाएगा, तीर नहीं मारे, बस कमान ही काफी है। ये है कमान बनी हुई। अरब में एक तो हमें फासला बताने के लिए कि इतना करीब हो गए महबूब खुदा और खुदा, इतने करीब हो गए। अरब में ये तो एक फासला बता दिया। अरब में जब लड़ाइयाँ होती थी और लड़ाइयों के बाद जब सुलह होती थी तो हमारे यहाँ गले मिलते हैं, हमारे यहाँ गले मिलते हैं, मिठाई पेश करते हैं, जो भी अंदाज हैं। वहाँ जब सुलह होती थी, बस इसमें बहुत सारी बातें हैं, अल्लाह करे आप समझ जाएं। तो वो कमानों को ऐसे एक दूसरे के साथ मिलाते थे और क्या कहते थे, 2 लफ्ज रह गए हैं बस जी, इजाजत और छुट्टी होगी। वो काबा कौसैन हो गए, आपको पता ही नहीं है कौन हो गए। सुभान अल्लाह। काबा कौसैन, ये देखें जी, कौसैन देख लीजिए, ये सिर्फ तमसील है, मिसाल है। तो वो सुलह करने वाले कमानों को मिलाते थे और क्या कहते थे, क्या कहते थे? काबा कौसैन, या अल्लाह ये और कोई मिसाल क्यों नहीं फरमाया? तीर कमान लड़ाइयां करने वाले जब जुड़ते थे तो कमाने मिलाते थे और क्या कहते थे? आए काबा कौसैन, कौसैन मिल गए, कमाने मिल गई। कमाने मिलने के बाद अहले अरब ये कहते थे कि आज के बाद जिससे तेरी लड़ाई है पता नहीं किसे समझ आई है कि नहीं आई।
مزہ آ جائے گا حضور کی غلامی کا اس بات کو سننے کے بعد۔ میرے رب نے کعبہ قوسین کر کے بتایا کہ جس سے تیری لڑائی ہے اس سے ہماری بھی لڑائی ہے۔ ہائے ہائے کہیے سبحان اللہ، تو میں نتیجہ پیش کروں، اجازت دے دیں۔ جو تیرا نہیں ہے جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، اور جو تیرا ہے وہ جو تیرا ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔